کا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے شان و اکرام کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجیے اور ان کا آباؤکم، میرے محبوب آپ فرمائیے اگر تمہارے آبا یعنی باپ دادا و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں و تجارت تخشون کسادها اور وہ کاروبار جس کے ڈاؤن ہونے کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جو تمہیں بھلے لگتے ہیں، یعنی ظاہر اپنا گھر کسی اچھا نہیں لگتا، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبوب ہے، زیادہ محبوب ہے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اس کا حکم آ جائے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو جو نافرمان ہیں ان کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اب اللہ نے ویسے فاسق کا مطلب نافرمان، لیکن یہاں بہت ساری کیٹیگریز اللہ نے پھر کے بتائی ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی تمہیں اپنے آبا اپنے باپ تمہیں یعنی باپ دادا پردادا اگر یہ تمہیں اللہ سے زیادہ پیارے ہیں، اگر تمہیں اپنی اولاد تجارت جس کے تمہیں مندے کا اور اس کے ڈاؤن ہونے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، اگر وہ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے، تمہیں اپنے گھر اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا، اس دنیا سے رخصتی آ جائے گی، تو پھر کام جو دیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں محبت بھرے اقدام کام آئے۔ دوستانی جگہ پر محبت رسول آج میرا موضوع ہے، اور اتفاق بھی ایسا حسین اتفاق ہے، اس کا بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ محبت رسول ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ مثلا یہ آپ سے محبت کی بات ہے کہ آپ کی امی جان اپنی ماں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، آپ کی ازواج ہمیں اپنی ازواج سے زیادہ آپ کی ازواج کی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے کہ جو محبت ایمان والوں کو آپ کے شہر سے ہوتی ہے، آپ کی مکہ سے ہوتی ہے، آپ کی مدینہ سے ہوتی ہے، اور بڑے ایمان والے کی دعا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں مکہ میں موت آئے، ہمیں مدینہ میں موت آئے، اور بہت سارے ایمان والے آپ نے دیکھے سنے ہوں گے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے سرکار کے دیش میں مدینہ میں موت آئے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر موت آتی ہے مکہ میں تو مکہ وہ شہر ہے جس سے بچھڑتے ہوئے سرکار کا دل اداس ہوتا ہے۔ ہم جہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا، اگر کسی آؤٹ کنٹری سے ہم اپنے شہر میں آ جائیں تو اپنا شہر اچھا لگتا ہے، اور اپنے شہر سے اپنے گاؤں میں آ جائیں تو اپنا گاؤں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ہمیں اپنا گاؤں زیادہ محبوب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضافات کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر کتنا محبوب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ
वतन से मोहब्बत, ईमान से। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने वतन से कितना मोहब्बत करते होंगे, तो जिस वतन से, जिस देश से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम प्यार करते हैं, ईमान वाले भी मक्का से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। ईमान वाले भी मक्का से प्यार करते हैं। और जब बात आती है मदीने की, जहाँ सरकार रहमतों भरी हस्ती, सारे जहानों की रहमत मदीना में चली गई, सारे जहान की रहमत मदीना चली गई। वो अजीम हस्ती जिसकी रहमत मदीना में भी है, मक्का में भी है, पूरी दुनिया बल्कि सारे जहानों में जिसकी रहमत, वो हस्ती जब मदीना में चली गई, तब ईमान वालों को मदीने की लगन लगी, मदीने की लगन लगी। या अल्लाह मदीने में मौत अता कर, मदीने में मौत अता फरमा। वो आला हजरत ने बड़ा खूबसूरत रक्षा खींचा है ना, आजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, आजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके, काबे का काबा सुभान अल्लाह। देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा, यानी काबा की भी तवज्जो जिस हस्ती की तरफ लगी हुई है, काबा के भी नैन जिधर लगे हुए हैं, काबा की भी नजर जिधर लगी हुई है, अगर नहीं समझ में आती तो मिज़ाबे नूर को ही देख लीजिए। सुभान अल्लाह। खाना काबा शरीफ के ऊपर जो मिज़ाबे नूर है, सोने का बना हुआ है ना, ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है। अब उस मिज़ाबे नूर का इशारा है, क्योंकि मिज़ाबे नूर की तरफ मदीना शरीफ, गोया कि मिज़ाबे नूर ये इशारा कर रहा है कि मदीना किधर है, मेरा काबा किधर है। गोया काबा इशारा उंगली से कर रहा है, ये मिज़ाबे नूर के जरिए से काबा उंगली से इशारा कर रहा है, मेरा महबूब, मेरा काबा किधर है। कहते हैं ना कि कुरान का जीना, जीना कहते हैं सीढ़ी को, कुरान का जीना तेरे सीने की तरफ, सुभान अल्लाह। कुरान का जीना तेरे सीने की तरफ है, कुरान का जीना तेरे सीने की तरफ है, और फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है। काबे में गया मैं तो खुला राज ये नासिर, काबे का इशारा भी मदीने की तरफ, सुभान अल्लाह। यानी काबा भी अपने मिज़ाबे नूर से इशारा कर रहा है, मेरा महबूब इधर रहता है, काबे का इशारा। तो आशिक जो मदीने के लिए बेताब होते हैं, ये उनका कसूर नहीं, मोहब्बत का मजाज ही ऐसा है कि महबूब की सरजमीन इतनी प्यारी होती है कि मजनू के बारे में ये मिलता है कि वो लैला की गली से आने वाले कुत्ते के पांव चूम रहा था। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत भी बड़ी अजीब अजीब रंग दिखाती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिन लोगों ने भी मोहब्बत की, उस मोहब्बत के अंदाज ही बड़े निराले हैं। देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो मकाम मिला है ना, वो मोहब्बत रसूल की वजह से मिला है। वो मकाम आपको नमाज की वजह से नहीं, रोजे की वजह से नहीं, इबादत की वजह से नहीं, बल्कि ये मकाम आपको इस वजह से मिला है कि अल्लाह ने मोहब्बत रसूल का जो एक खास किस्म का खजाना और ठाठे मारता हुआ समुद्र जो सीना अबू बकर ने शामिल कर दिया था, डाल दिया था, वो समुद्र है, वो मोहब्बत रसूल है, जिसकी वजह से सैयदना
बायका कोई है ही। सुभान अल्लाह। कि जब सरकार ने ऐलान किया जिहाद के लिए जो हो सकता है करो, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सारे घर का सामान ले आए, सारा सामान ले आए, यहाँ तक कि जिस्म के कपड़े भी जो है सामान में रख के टाट का लिबास पहन के सरकार के पास आ गए। तो सरकार ने पूछा घर के लिए क्या छोड़ा है? बड़ा खूबसूरत सवाल है, घर के लिए क्या छोड़ा है? तो आप फरमाते हैं अल्लाह और उसका रसूल। सुभान अल्लाह। घर के लिए छोड़ा है अल्लाह और उसका रसूल। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये अकीदा है कि मैं अगर जे किधर हूँ, मेरे महबूब अपनी तवज्जुहात के लिहाज से मेरे घर में भी मौजूद है। ये अकीदा हाज़िर और नाज़िर तो हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का भी है, वरना हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से तो सवाल किया जा सकता था, अबू बकर क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। कुरान ने जो अकीदा दिया था उसका इजहार हज़रत बकर सिद्दीक ने किया, तो घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है। ये मोहब्बत रसूल है कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब एक शख्स ने सिर्फ कितना काम किया कि सरकार का फैसला मानने से इनकार किया, कहलाता था मुसलमान। सरकार का फैसला मानने से इनकार किया और जनाब ने जो है ना वो दो बंदों के दरमियान एक मुस्लिम एक गैर मुस्लिम। अब वो जो मुस्लिम था, सरकार ने तो फैसला गैर मुस्लिम के हक में दे दिया था, लेकिन मुस्लिम जो है वो कहते हैं चलो उमर के पास चलते हैं। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, वो जो गैर मुस्लिम था जो कि सच्चा था, उसने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि मामला तो पहले हल हो चुका है और फैसला मेरे हाथ में सरकार दे चुके हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ तस्दीक की, बल्कि तहकीक की या योग और तस्दीक की कि आया ऐसा ही है, ये बात सच है। तो कहा गया जी बिल्कुल सच है। अच्छा, आप अंदर गए, तलवार लेकर आए और उसका सर तन से जुदा करके आपने उस वक्त बता दिया था कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये मोहब्बत रसूल थी। अगर हम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने की सलाहियत रखते हो और पूछें कि हुजूर आपने तो टिलनी लाई, चटनी लाया, कुरान नाजिल हो रहा था, सरकार से पूछ लेते कि सरकार किस पाए की गुस्ताखी हुई है, आप क्या फरमाते हैं, रब क्या फरमाता है, आपने देर नहीं लगाई, फौरन फैसला कर दिया। तो ये बात अगर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछे ना, तो आपकी तरफ से बड़ा खूबसूरत एक जवाब आ सकता कि जितनी देर लगनी थी तहकीक में, उतनी देर मेरे ईमान की कौन हिफाजत करता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसिया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हालांकि बात बज़ाहिर छोटी सी लगती है, अगर मौजूदा तनाज़ुर में देखें ना, बड़ी बड़ी गुस्ताखियां सरकार की हो जाती है, लेकिन हमें चुप रहने की गोलियां दी जाती हैं, चुप रहने के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। खबरदार, अपने नबी के लिए बेगैरत बन जाओ, ये इस तरह के इंजेक्शन हमें लगाए जाते हैं। लेकिन तुम जितने मर्जी हमें इंजेक्शन लगा दो, जो फैज़ हज़रत उमर फारूक, मौला उमर फारूक हमें दे गए हैं, सुभान वो अल्लाह, फैज़ हमसे इंशाअल्लाह निकलने वाला नहीं। सुभान अल्लाह। यानी आपने ये फैसला किया है कि ये छोटी बात नहीं, सरकार का फैसला जिसे मंजूर नहीं, वो तो कल को सरकार का कुरान भी मंजूर नहीं करेगा, वो तो कल को सरकार का फरमान भी नहीं मंजूर करेगा। तो अभी से गुस्ताखों को बता दिया जाए कि अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने वाले हैं, अल्लाह की मर्जी को नाफिज करने वाले हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहब्बत रसूल की क्या है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ आ जाओ।
کہ آپ نے محبت رسول کی کیا کیا مثالیں قائم کی. بس سرکار کی زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ جو یہ کنواں اس کو خرید کر جو ہے نا وقف کر دے اس کے لیے جنت. حضرت عثمان غنی اس فکر میں ہیں یار اس کو میں نے حاصل کرنا ہے. یہودی کے قبضے میں ہے, یہودی کے قبضے میں ہے. آپ ایک دفعہ اس کو آدھی قیمت دیتے ہیں, چلو جی ایک دن تم اس کو بیچ لو پانی کو, اور ایک دن جو ہے نا یہ پھر ہمارا ہے. تو حضرت عثمان غنی کو پیسے نہیں چلے تھے. آؤ خود پیو, جانوروں کو پلاؤ, مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں, مسئلے کوئی نہیں. اور دوسرا آپ نے حلہ اس طرح سے بولا, اس نے دیکھا یار یہ تو میری طرف تو کوئی آتا ہی کوئی نہیں ہے, میرے دن خریدنے والے دن تو کوئی آتا ہی کوئی نہیں ہے. لوگ سارا کام تو وہ جب وقف کیا ہے جس دن پیسے نہیں لیے جاتے سارا کام اسی دن کر لیتے ہیں. اس نے آدھا حصہ بھی آپ کے حضور بیچ دیا, اور آپ نے وہ خرید کر مسلمانوں کے حوالے. میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا, آپ نے وہ خرید کر اس کو وقف کر دیا. اب وہ بیر عثمان کے نام سے ہے, لیکن افسوس ان ظالموں نے اس کو بھی چھپایا ہوا ہے. ایمان والے نشانیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ظالم جو ہے نشانیوں کو چھپاتے رہتے ہیں, لیکن سدا بندے ایک جیسا نہیں رہنا. سیدنا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ساری نشانیاں محبت والی جو ہے وہ سامنے آئیں گی. ہماری حکومت آئے گی, سدا دور ظلم کا نہیں رہے گا, سدا دور جہالت کا نہیں رہے گا. وہ محبت والے لوگ تھے, وہ نشانیاں دکھاتے تھے. آج سے 100 سال پیچھے چلے جاؤ, 1922 سے پیچھے چلے جاؤ, وہ نشانیاں دکھانے والے تھے. اب نشانیاں چھپانے والے ہیں. اور سدا بادشاہی رب سچے کی ہے. بس کرسی کو سماوات والارض, اس کی بادشاہت نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا. بادشاہی اسی کی ہے. بڑے بڑے موقع آئے اور سرکار کے اتنے محبوب بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات سرکار فرماتے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تم بھی راضی ہو. سبحان اللہ. اور یہ دعا آپ نے اتنی بار کی جہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ. یہ محبت رسول کی وجہ سے مقام ملا ہے. آج ہے مولا علی کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں اتنی محبت کرتے تھے کہ جتنی سخت پیاس کی حالت میں بندے کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. یہ محبت رسول ہے, اور محبت رسول ہی ہے جو سارے کے سارے درجات طے کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک شاعر کہتا ہے نا, نبی کے عشق نے جس کو ہنسی بنایا ہے, کوئی فرید کوئی داتا بن کے آیا ہے, کوئی فرید کوئی داتا بن کے آیا ہے, نبی کے عشق میں. سبحان اللہ. تو یہ محبت رسول ہے جو درجات طے کراتی ہے کہ ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر محبت رسول جب کردار پر ظاہر ہوتی ہے نا تو اپنی مرضی بھی ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے. بس میرے محبوب نے یہ کیا, میں نے بھی یہ کرنا ہے, میں نے بھی یہ کرنا ہے. اب اس میں جو چیز میرے محبوب کو محبوب ہے مجھے وہ محبوب ہے. سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ تھا میرے محبوب کو رکوع و سجود محبوب ہے, اور آپ کے بارے میں ملتا ہے مستند کتاب میں ذکر ہے کہ آپ 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے 5 نمازوں کے علاوہ. سبحان اللہ. تو آپ کا لقب پڑا, نام تو علی تھا علی, لیکن آپ کا لقب پڑا زین العابدین, عبادت کرنے والوں کی زینت, سجاوٹ, خوبصورتی. حضرت امام زین العابدین, یہ محبت رسول کے جلوے ہیں. اور جس کو محبت رسول مل جائے وہ 1400 سال بعد بھی یہ کام کرتی ہے
آپ یوٹیوب میں سرچ کر لو بے شک محمد پناہ لکھ کے نا محمد پناہ انٹرویو لکھ لو یا محمد پناہ سپیچ، یہ 1997 کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت پنڈی میں ہوا کرتا تھا۔ 1997 میں محمد پناہ سادہ سا بندہ تھا، اس کی ایک گستاخ رسول کے ساتھ بات شروع ہو گئی اور گستاخ رسول نے اپنی طرف سے سرکار کے خلاف بڑی دلیلیں دینا شروع کر دی۔ تو اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، تو اتنی باتیں کرتا ہے، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، آگ جلاتے ہیں، دونوں اس میں چلے جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا کون سچ ہے کون جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ چل جائے گا، آگ تو اس کی ہے نا، وہ تو جھوٹ نہیں نہ بولے گی، جو گستاخ ہوگا اس کو چھوڑے گی نہیں، اور جو اپنا ہوگا اس کو چھوڑے گی نہیں۔ سبحان اللہ، تو آگ جلائی گئی اور محمد پناہ اس میں گیا، صحیح سلامت کھڑا ہے، واپس آیا، عشق نے زور مارا، پھر چلا گیا۔ سبحان اللہ، اور جب گستاخ گیا تو اچانک اس کو آگ نے پکڑا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ اس دور میں اخبار میں بھی یہ چھپا۔ تو لیکن موجودہ یوٹیوب کا میڈیا ہے، اس بندے کی اپنی زبان سے آپ یہ واقعہ سن سکتے ہیں، محمد پناہ کی، اللہ کرے وہ ڈیلیٹ نہ کر دیا گیا ہو، میں نے باتیں سنا ہوا، محمد پناہ کی زبان سے یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ یہ واقعہ 1997 کا واقعہ ہے۔ تو محبت رسول بڑے بڑے گل، وہ اقبال نے یہ تقریباً کوئی 60-70 سال پیچھے چلے جائیں، یا بلکہ اس سے بھی پیچھے تک 80 سال تقریباً پیچھے، آپ نے فرمایا تھا آج بھی ہو گھر براہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہیں اندازے کو اس طرح پر۔ سبحان اللہ، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اگر آج بھی کوئی لے لے نا اپنے دل میں، تو آگ وہی ہے، وہ اسی کی مخلوق ہے۔ آگ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی، آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، دوستان ذی وقار، محبت رسول ایسا ٹاپک ہے کہ ان لمیٹڈ ٹاپک ہے، لیکن محبت رسول جو تقاضا کرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سرکار کی اطاعت کریں، کیونکہ جس محبت کی صورت اطاعت کی صورت میں نہ نکلے وہ محبت جھوٹا دعویٰ ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں، غلامی رسول میں نماز قبول نہیں، غلامی رسول میں نظر کی اور دل کی حفاظت منظور نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ محبت رسول کے دعوے جھوٹے ہیں۔ جب محبت رسول ہے تو پھر ہماری مرضی ختم ہے، یہ محبت رسول کے تب ہمارے دعوے سچے ہوں گے۔ اور محبت رسول کی ایک موجودہ جھلک اگر آپ نے دیکھنی ہے تو دیکھیے ہماری کمیٹی کے حاجی ضمیر صاحب، وہ بڑی بار مجھے مل رہے تھے، کیونکہ ان کے گمان کے مطابق یہ تھا کہ یہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، تو وہ مجھے نا اپنی خوشخبری سناتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، اور ایک بار بھی سنانے پر اکتفا نہیں کی، پتہ نہیں کتنی بار انہوں نے کہ میں سرکار کے پاس جا رہا ہوں، سرکار کے پاس جا رہا ہوں، ادھر جمعے میں مجھے بتاتے تھے۔ اور اب جب سرکار کے دیش میں گئے ہیں، جمعہ کا دن اللہ پاک نے ان کو سرکار کے دیش میں سبحان اللہ، کی نعمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑا کیا کرم ہوگا؟ یقین کیجئے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدے، کملی والے جو ویکھن تے دل ویکھدے، سبحان اللہ، کچھ انہوں نے گل نہ لاوے نبی، اس والے بڑے ویکھدے رہ گئے۔ اور کلی ماڑی سی خوش بخت ایوب دی، جتھے آگے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پراؤنا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان حاجی اللہ، ضمیر صاحب، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کی محبت اللہ نے اتنی قبول کر لی، اتنی قبول کر لی کہ محبوب کا صرف دیش نہیں، جمعہ کا دن بھی، سبحان اللہ، محبوب کا دیش، محبوب کا مہینہ اور محبوب کا پیارا، محبوب کا محبوب دن، سبحان تو اللہ، پھر ساری باتیں سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر دم بڑھنے والی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ہمیں محبت عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔